السلام علیکم کلاس 10. امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے. کلاس 10 کا ڈیٹ ہے 8 جولائی اور ہم نے کل آپ کی غزل نمبر 4 تاجہ فری کی غزل جو فقر تو ہے حاصل اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اس کی تشریحات کو آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے. آپ جو ہے وہ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 162 نکالیے تاکہ ہم آپ کی مشق جو ہے اس کا آغاز کریں. تو سب سے پہلے آپ کے سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ غزل کے مطلب میں شاعرہ کس بات پر نازا ہے. نازا یعنی کہ خوش ہے. اب میں نے آپ کو بارہا بتایا ہوا کہ مطلب کسے کہتے ہیں غزل کے پہلے شعر کو. تو اگر ہم غزل کا پہلا شعر دیکھیں تو اس میں شاعرہ کس بات پہ خوش تھی. شاعرہ اس بات پہ نازا ہے کہ اسے محبوب کے ساتھ 2-4 قدم چلنے کا شرف جو ہے وہ حاصل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دل کے کول اور چراغوں میں بنیادی فرق دل کے کول اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے. تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے دوسرا ہی اشعار ہے ہمارا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دل کے کول اور چراغوں میں بنیادی فرق یہ بتایا گیا ہے کہ چراغوں کا جلنا تو ازل سے ان کا مقدر ہے مگر یہ دل کے کول ہیں کہ بجھی ہیں نہ جلے ہیں. ٹھیک ہوگا اسٹوڈنٹس. اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایک شمع بجھائی سے کیا مراد ہے. تو لاسٹ شعر ہم نے ابھی پڑھا ہے. ایک شمع بجھائی سے مراد ہے کہ راہ کی مشکلات سے یعنی کہ راستے کی مشکلات سے جو ہے وہ گھبرانا نہیں چاہیے. بہتری کی کوئی نہ کوئی سبیل جو ہے وہ ضرور نکل آتی ہے. اس کے ساتھ ہی آگے MCQs ہیں. سب سے پہلے ہے کہ شاعرہ کو کس بات پہ فخر ہے. محبوب کے ہم قدم ہونے پر. شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی. یہ غزل کس مجموعے کلام سے لی گئی ہے. غزالہ تم تو واقف ہو. جو جھیل کی ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور میں کڑی دھوپ سے کیا مراد ہے. زمانے کے مصائب. پھر ہے پہلے شعر میں چلے کو کیا کہیں گے. قافیہ. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. نازک تھے کہیں رنگے گلے بوئے سمن سے. رنگے بو سے کیا مراد ہے. جذبات. اس کے بعد ہے غزل کا چھٹا شعر ہے آخری شعر. اب آخری شعر کیوں ہے کیونکہ اس میں شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے. مقطع اس صورت میں ہوتا ہے جب شاعر اپنا جو ہے تخلص استعمال کرے. صحیح ہو گیا. اب جو ہے آگے اعراب ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ اعراب لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. آپ نے ان کو لگا لینا. اس کے بعد بھی کالم ہے چراغوں کا مقدر. اس کو آپ نے میچ کرنا ہے جلنا سے. رنگے گل کو آپ نے میچ کرنا ہے بوئے سمن سے. ستارے کو آپ نے میچ کرنا ہے سر شام سے. ہنگامے سحر کو آپ نے میچ کرنا ہے خورشید سے. کڑی دھوپ کو آپ نے میچ کرنا ہے تیور سے. آپ میچنگ بھی کر سکتے ہو یا جس طرح آپ کو یہاں پہ میں نے 1-2 جو یعنی کہ آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس حساب سے کر لو. اگر آپ کو اس طرح یاد رہ جاتا ہے تو آپ ایسے کر لو نہیں تو آپ جو ہے وہ میچنگ کر لیجیے گا. اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تاجہ فری کی اس غزل کی ردیف اور قوافی کی نشاندہی کریں. قوافی یعنی کہ قافیہ اور قافیہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وزن الفاظ جو ہے وہ ہیں اور ردیف کیا ہوتی ہے جو ہر اشعار کے دوسرے مصرے پہ نظر آئے آپ کو. جیسے اب بات کریں ہم یہاں پر تو ہر شعر کے دوسرے مصرے پہ لفظ جو آ رہا ہے بار بار وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ہماری جو ردیف ہے وہ لفظ بنی ہے اور جو قافیے ہیں اس میں ہیں بھلے چلے جلے اور ڈھلے. تو یہ تھی آپ کے غزل 4 کی ایکسرسائز جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اب آپ نے اس ایکسرسائز کو جو ہے اس مشق کو وہ یاد کر لینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس اگر 10th کلاس آپ کو بتاتی چلوں تو ہماری جو حصہ غزل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں یعنی کہ ہم نے چاروں غزلیں پڑھ لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے سے اپنا ہر کام جو ہے اس کو یاد کر لینا. آپ نے اپنے کام کو جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنا. اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں اسٹوڈنٹس. جو وقت آپ کے پاس اس ٹائم موجود ہے آپ نے اس وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک. تو آپ اپنا کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں. اللہ حافظ.